الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم محترم دوستو عزیزو پچھلی جمعہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے کچھ بات ہمارے سامنے آئی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی شخصیت وہ ذات گرامی ہے کہ حضور کی زندگی کا ہر پہلو ایک ٹاپک ہے, مستقل عنوان ہے, اور حضور کی زندگی کا ہر پہلو ایسا ٹاپک اور ایسا عنوان ہے کہ جو زندگی بھر اس پر بولتے رہے یا لکھتے رہے وہ عنوان ختم نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو صحابہ نے اتنے احتیاط سے محفوظ فرمایا ہے کہ تاریخ میں حضور کی سیرت کو صحابہ نے جیسے محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا ہے ایسی اور کوئی شخصیت پوری تاریخ کے اندر نہیں ملتی جس کی سیرت کو, جن کی ہسٹری کو, جس کی ڈاکیومنٹ کو ان کے حواریین نے, ان کے ماننے والوں نے محفوظ کی ہو. ایک تو ہے کہ کسی کی زندگی کو, کسی کی سیرت کو محفوظ کرنا, اور ایک یہ ہے کہ احتیاط کے ساتھ محفوظ کرنا کہ جو دیکھا وہی, ورنہ محبت میں بعض لوگ غلو کر جاتے ہیں. صحابہ میں وہ چیز نہیں تھی, بلکہ حضور کی زندگی کو اپنی نری آنکھوں سے جو دیکھا وہ ہم تک پہنچایا, اور اتنی احتیاط سے صحابہ نے حضور کی زندگی کو ہم تک پہنچایا ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ صحابہ حضور کی حدیث پیش کرتے وقت حضور کی کیا نوعیت تھی, کیا پوزیشن تھی, اس کو بھی ذکر فرماتے. بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرماتے, حضور ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. کسی صحابی نے آ کر حضور سے کچھ سوال کیا, حضور نے اپنا ٹیک ہٹایا اور ان کو جواب دیا. حدیث نقل کرنے والے صحابی حضور کی اس کیفیت کو بھی بیان فرماتے کہ جب سوال کیا گیا حضور ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور جواب دیتے وقت حضور نے ٹیک ہٹا دیا. اتنا احتیاط کے ساتھ حضور کی نقل و حرکت کو اس امت تک صحابہ نے پہنچایا. آپ کو تعجب ہوگا, ایک تابعی ہے, ایک مرتبہ صحابی کے مجلس میں شرکت فرما تھے
اور تابعین نے صحابی سے کہا کہ ہمیں آپ نے حضور کے حلیے مبارک کو اور حضور کو جو آپ نے اپنی نری آنکھوں سے دیکھا ہے اس کا تذکرہ، اس کا ورنن ہمارے سامنے پیش فرماؤ۔ روایت میں موجود ہے صحابی نے ان تابعی کے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے حلیے کو اس طریقے سے بیان فرمایا گیا کہ حضور سامنے موجود ہے، کہ حضور کی پیشانی کشادہ ہوا کرتی تھی، حضور کے رخسار اور حضور کا چہرہ انور سفید اور سرخی مائل ہوا کرتا تھا، حضور کے دو منڈوں کے درمیان مہر نبوت تھی، حضور کے دستان مبارک، حضور کی ہتھیلیاں گوشت سے بھری ہوئی تھی، حضور کے چلنے کی حیت اور حالت یہ ہوا کرتی تھی، حضور بیٹھتے تو ایسے بیٹھتے، کھڑے ہوتے تو ایسے کھڑے ہوتے اور چلتے تو اس طریقے سے چلتے، ساری کیفیت اس صحابی نے تابعین کے سامنے بیان فرما دی۔ کتنی محبت اور عقیدت ہوگی، اور اللہ نے حضور سے وابستہ ہر چیز کے ساتھ وہ تاثیر بھی رکھی تھی کہ جس چیز کا تعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتا اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی حالت اور اس کی پوزیشن الگ ہو جاتی۔ اور صحابہ میں اتنی عقیدت اور اتنی محبت تھی کہ حضور کی محبت کا حق ادا اگر کسی جماعت نے کیا تو صحابہ نے کیا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم میں خاص کہے جاتے ہیں، وہ حضور کی جسم مبارک کی حیات کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور ایسے تھے، حضور ویسے تھے، اور بیان کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے جسم کو میں نے ہاتھ لگا کر کے دیکھا، مجھے وہ سعادت اور خوش نصیبی حاصل ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو چھویا ہے، میں نے حضور کے جسم کو میں نے چھویا، حضور کا جسم بڑا نرم ہوا تھا، حضور کے ہاتھ بڑے نرم ہوتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی کے اندر ریشم کو بھی ہاتھ لگایا ہے اور حضور کی ہتھیلیوں کو بھی ہاتھ لگایا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ریشم سے زیادہ نرم اور ملائم میرے حضور کی ہتھیلیاں ہوا کرتی تھیں۔ یہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حلیے کو بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے خوبصورتی دیکھی، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑے خوبصورت بنایا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یوسف جو ہے وہ خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے، وہ شبیہ تھے اور میں ملک ہوں۔ ملک اس کو کہتے ہیں کہ جسم کا ہر عضو مناسب حیثیت سے ہو، کہ آدمی جب اس کو دیکھے اس شخصیت کو، اس ذات گرامی کو، تو آنکھیں ہٹانے کا جی نہ چاہے، بس دیکھتے ہی رہے۔ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے اندر درد تھا، حضور کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا کہ علی کی آنکھوں میں درد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلایا اور فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک، تھوک مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا، فرماتے حضرت علی کہ میری آنکھیں ایسی اچھی ہو گئی کہ اس کے بعد کبھی درد نہیں ہوا۔ ایک صحابی ہے ابن خرقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جسم پر دانے نکل آئے تھے، جس کو ہم گجراتی میں اچھبڑا کہتے ہیں، پورے جسم پر دانے نکل آئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے دانوں کی تکلیف کی وجہ سے جسم پر اس کثرت سے دانے لگے ہوئے تھے، نکلے ہوئے تھے کہ میں نہ بیٹھ سکتا تھا نہ لیٹ سکتا تھا، کہ تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ حضور کی خدمت میں گیا، حضور کو پتا چلا، حضور نے اپنا لعاب مبارک دیا اور کہا کہ اس کو جہاں جہاں دانے ہیں مل لو۔ حضور کے لعاب مبارک کو ابن خرقت نے اپنے جسم پر ملا، فرماتے ہیں کہ میرے وہ دانے غائب ہو گئے اور میری جلد خوبصورت ہو گئی، اور مزید یہ فائدہ یہ ہوا کہ میری جلد سے خوشبو مہکنے لگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے مبارک، روایتوں میں آتا ہے کہ حضور کا پسینہ اتنا معطر اور خوشبودار ہوا کرتا تھا کہ عطر کی خوشبو سے زیادہ
महक हुजूर के पसीने मुबारक में हुआ करती थी। सहाबा फरमाते, रिवायत में मौजूद है कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी मदीना की गलियों में तलाश करने निकलते तो हुजूर के पसीने की खुशबू से अंदाजा लगा लेते कि हुजूर यहाँ से गुजरे। एक सहाबिया है, फरमाती है कि मैंने अपने छोटी बच्चे को एक शीशी लेकर भेजा और कहा कि हुजूर दोपहर के वक्त जब आराम फरमा रहे हो, कैलुल्लाह कर रहे हो और हुजूर के जिस्म से पसीने के कतरे जब निकले तो वो कतरे को इस शीशी में भर कर ले आना, हम उसको खुशबू की तरह इस्तेमाल किया करते थे। एक रिवायत में है कि एक गरीब सहाबी हुजूर के पास दुआ के लिए आए, कहा कि मेरी बेटी का निकाह है बुला वक्त, आप दुआ फरमा दीजिए कि मेरे सारे काम आसान हो जाए। आमतौर पर होता कि हम अपने उलमा से दुआ करवाते हैं कि मेरा पूरा काम है, बेटे की शादी है, घर का इब्तिदा है, मेरा मकान बनाना है, दुआ करें कि अल्लाह काम आसान कर दे। वो सहाबी आए, गरीब सहाबी थे, रिवायत में हुजूर से दुआ की दरख्वास्त के लिए कि मेरी बेटी की शादी है, आप दुआ फरमा दीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म से निकलते हुए पसीने के कतरे को एक डब्बे में भरकर उसको कहा कि लो, शादी के मौके पर घर वाले खुशबू इस्तेमाल करते हैं, आप इस खुशबू को इस्तेमाल करते रहना। तो सहाबी फरमाते हैं कि मैं खुशी खुशी वो डिबिया घर ले गया। उस मौके पर हमने घर के तमाम अफराद ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से निकले हुए पसीने को खुशबू की तरह इस्तेमाल किया। उसकी महक और वो खुशबू की चहल पहल इतनी हो गई कि मदीना वाले ने हमारे घर का नाम ही खुशबू वाला घर रख दिया। जिस चीज को हुजूर से निस्बत लग जाए, जो चीज हुजूर से ताल्लुक करने वाली हो जाए, मुताल्लिक हो जाए, फरमाया तो उसका मकाम और हो जाता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के मौके पर लका वाक़िया है सुलह हुदैबिया का, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हलफ करवाया, मोए मुबारक सहाबा ने तकसीम कर लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि सुलह हुदैबिया पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक जब तकसीम किए गए, मेरे पास भी कुछ मुँह मुबारक आए। मैंने उस मुँह मुबारक को एक पानी के अंदर एक डिबिया में पानी भरा और उस पानी के अंदर उस मुँह मुबारक को मैं भिगो करके रखती। मुझे पता चलता कि हमारे घर में, हमारे खानदान में, हमारे महल्ले में अगर कोई बीमार है, वो पानी उनको पिलाती, वो शिफाया हो जाए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में किताबों में लिखा है, बड़े बहादुर सहाबी थे। फरमाते हैं कि कुछ मुँह मुबारक हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में आए। हज़रत खालिद बिन वलीद ने उस मुँह मुबारक को अपनी टोपी के आगे के हिस्से में लगा दिए। और हज़रत खालिद का बयान है, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, कि उस टोपी को पहनकर जिस सिमत में जाता, अल्लाह मुझे फतह नसीब फरमाता। हज़रत उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलील क़द्र सहाबी है, फरमाते हैं कि एक मर्तबा खादिम रसूलुल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खादिम खास अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेरी दावत का इंतजाम किया। हुजूर के विसाल के बाद का वाक़या फरमाया, हज़रत उबादा इब्न सामित फरमाते हैं कि मैं खालिद बिन वलीद हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर मेहमान बनके पहुंचा। दस्तरखान मेरे इकराम में सजाया गया। उनकी बांदी को हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आवाज़ दी कि मेहमान के हाथ धुलाया जाए। खाने के बाद कहा कि उस मेहमान के हाथ धुलाने के बाद तौलिया पेश किया जाए ताकि हाथ पोंछ ले। हजरत अनस फरमाते कि मैंने अपनी बांदी को हुक्म दिया, बांदी घर के अंदर एक तौलिया था, एक नैपकिन था, वो लेकर आई और उन्होंने हजरत उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में पेश किया। हजरत अनस फरमाते हैं कि बांदी जो नैपकिन लेकर आए, जो तौलिया लेकर आए, मैंने देखा कि वो तो मेला कुचेला था, ये मेहमान के इकराम के खिलाफ है। मैंने कहा जाओ इसको साफ करके लाओ, ये मेला तौलिया क्यों उनकी खिदमत में पेश करते हो। हजरत उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मैं मेहमान हूँ, मैं देख रहा हूँ। वो बांदी गई और जिस तंदूर में रोटियां पकाई जाती है उस तंदूर में वो तौलिया डाल दिया, वो नैपकिन डाल दिया। आग जल रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद वो तंदूर से वो नैपकिन और तौलिया निकाला और वो साफ सुथरा था।
وہ باندھی وہی نیپکن اور تولیہ میرے پاس لے کر آئے. اب اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ میلا جب نیپکن ہو تو اس کو پانی سے دھویا جائے, صابن لگا کر اس کو ملا جائے, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کو آگ کے انگارے میں ڈالا گیا اور تولیہ میری خدمت میں صاف ستھرا لے کر کے آ رہی ہے. میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں اس تولیے سے بعد میں ہاتھ پوچھوں گا, لیکن اس کے پہلے مجھے اس کا راز بتاؤ. حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس کا راز بتاؤ کہ تولیہ میلا ہو تو پانی اور صابن سے دھویا جاتا ہے, آپ کی والدی نے اس تولیے کو آگ میں ڈالا اور صاف ستھرا ہو گیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس طریقے سے آج آپ میرے گھر کے مہمان بنے ہوئے ہو, ایک وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی خدمت میں تولیہ میں نے پیش کیا تھا. حضور نے اپنے دست مبارک اس تولیہ کو لگائے ہیں اور حضور کے ہاتھ اس تولیہ کو لگے ہوئے ہیں, حضور نے ہاتھ پوچھے ہیں. جس دن سے حضور کے ہاتھ نے اس تولیہ کو چھویا ہے, مس کیا ہے, اس دن سے آگ نے اس تولیہ کو جلانا چھوڑ دیا. جب جب یہ میلہ ہوتا ہے تو میں پانی اور صابن استعمال نہیں کرتا, آگ میں ڈال دیتا ہوں, آگ سے وہ صاف ہو جاتا ہے, تولیہ کو آگ نہیں جلاتی. جس چیز کو حضور کا لمس کر لے, ہاتھ لگ جاوے, وہ چیز آگ نہیں جلا سکتی. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور فرماتے میرے کلیجے کا ٹکڑا فاطمہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام گھر کے کاموں میں ہیلپ کرتے تھے, مدد کیا کرتے تھے, گھریلو کاموں میں اپنے ہاتھ بٹایا کرتے تھے. آج کے نوجوان کو گھر کے کام کرنے میں شرم محسوس ہو رہی ہے, اور اگر کوئی شادی شدہ مرد کوئی اپنی بیوی کو, اپنی ماں کو گھر کے کام میں ہاتھ بٹانے لگے تو کیا کہتے ہیں, بیوی کا غلام ہے. یہ حضور کی سنت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لے گئے, فرماتے ہیں کہ میری بیٹی روٹیاں پکا رہی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کچھ روٹیاں بیلی ہیں, اس روٹیوں کو ہاتھ لگایا ہے. فاطمہ کو کہا کہ یہ روٹیاں تو سیک, میں اس کو بیلتا ہوں, میں تیرے کام میں مدد کرنے لگتا ہوں. کہا کہ ابا جان اب 2-3 روٹیاں ہی باقی رہی ہے, ساری روٹیاں پک چکی ہیں. کہا کہ 2-3 میں تیری ہیلپ کرتا ہوں, تیری مدد کرتا ہوں, میں بیلتا ہوں تو سیک. چنانچہ وہ 2-3 روٹیاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بیلی. فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں اس کو تندور پر سیک رہی ہوں, لیکن کیا پتا وہ روٹیاں پکتی بھی نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فاطمہ زہرا کے چہرے سے بھانپ لیا کہ پریشان ہو رہی ہے. بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ حضور ساری روٹیاں پک گئی, یہ 2-3 روٹیاں ہیں پکتی ہی نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیرا ابو کا ہاتھ جس چیز کو لگتا ہے آگ اس چیز کو چھوتی نہیں. یہ روٹیاں میرے ہاتھ چھو ہی ہوئے ہیں, میرا ہاتھ اس روٹیوں کو لگے ہوئے ہیں, چنانچہ یہ روٹیاں نہیں پکے گی, آگ اس کو اثر نہیں کرے گا. حضور کا لمس مبارک چھونا اتنا بابرکت تھا کہ آگ اس چیز کو آگ نہیں اثر کر سکتی تھی. چنانچہ جس چیز کا تعلق حضور سے لگتا ہے